الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين مخلصين له الدين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی فضلتکم، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین، سارے جہانوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ آیت کریمہ پہلے بھی گزر چکی ہے، تو اس میں جس نعمت کا ذکر ہے اس کے بارے میں بھی میں نے عرض کر لیا تھا، تو اب اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آگے آیت ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے پروردگار نے، بکلمات، کئی باتوں سے، فاتمہن، انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، میں بنانے والا ہوں تجھے تمام انسانوں کا امامہ، پیشوا، قال وَمِن ذُرِّيَّتِي،
ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میرے اولاد میں سے بھی، یہ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے، جب حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میں تجھے تمام لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی آپ کسی کو پیشوا بنائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا قال لا ینال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شامل نہیں ہے عہدی، میرا یہ عہد، الظالمین، ظالموں کو میرا یہ عہد شامل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کچھ باتیں ہیں تفسیری لحاظ سے جس کو میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اذ ابتلا سے یہ دوسرا حصہ حق تعالی شانہ شروع فرما رہے ہیں، جس میں رسالت اور اس سے جو متعلق باتیں ہیں حق تعالی شانہ نے ذکر فرمائی ہیں، اور یہ حصہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یہاں سے شروع ہو کر آگے جو 177 نمبر آیت ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی تمہید بیان فرمائی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقیقت نبوت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے ان مسلمات کو ذکر کیا ہے جس کو وہ مانتے ہیں، کیونکہ جو معاند ہوتا ہے، جو منکر ہوتا ہے، کبھی کبھی اس سے جو ہے وہ ان باتوں کے ذریعے سے استدلال کی جاتی ہے کہ جو باتیں خود وہ بھی مانتا ہے۔ تو یہاں بھی حق تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حقیقت نبوت پر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کے جو مسلمات تھے، جس کو وہ مانتے تھے، جن باتوں کو وہ مانتے تھے، دلائل کے اندر حق تعالی شانہ نے وہ پیش کیے ہیں۔ اور پھر رسالت کے اوپر جو کچھ شبہات تھے، ان شبہات کا بھی حق تعالی شانہ نے جواب دیا ہے۔ اور آخر کے اندر رسالت کا جو پیغام ہے، تمام انبیاء کا جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ فَاعْبُدِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی مسئلہ توحید یہ پیغام رسالت ہے۔ اس کو حق تعالی شانہ نے پھر بیان فرما کر عقلی دلائل اس کے اوپر قائم فرمائے ہیں۔ اور پھر نزول قرآن کے وقت 3 گروہ تھے، ایک یہودیوں کا گروہ تھا، ایک نصارہ عیسائیوں کا گروہ تھا، اور ایک مشرکین عرب کا گروہ تھا۔ یہ 3 گروہ تھے، اور تینوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کی نسبت بیان کرتے تھے۔ تو ان کی جو ہے نا تھوڑی بہت تفصیلات اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ دیکھو، مشرکین عرب وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مورتیاں تھیں وہ انہوں نے رکھی تھی۔ بت پرستی کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود اپنے کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم سے وابستہ ہیں، اور ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں اور ان کے متبعین ہیں۔ اور پھر اچھا یہ بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے نا کہ جو دین ابراہیمی کے اندر تھوڑے بہت سے اعمال تھے، ان کے جو اعمال تھے نا یہ غلط انداز کے اندر اس کو بھی بجا لانے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلا ایک جو ہے نا یہ حج بیت اللہ، یہ دین ابراہیمی کے اندر تھا، یہ بھی ایک مسخ انداز کے اندر اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طریقے سے قربانی دیتے تھے، داڑھی رکھتے تھے،
اور ختنہ وغیرہ کراتے تھے، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر تھا، لیکن یہ مسخ کر کے اس کو اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ کمی بیشی کر کے ادا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس قدر محبت کے اندر غلو کرتے تھے کہ ان کی مورتیاں بنا کر بیت اللہ شریف کے اندر رکھ کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہودی اور عیسائی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے قائل نہیں ہو رہے تھے، بت پرستی کے اندر مبتلا تھے اور دوسروں کو اللہ کی عبادت کے اندر شریک کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گروہوں کے جو مسلم باتیں ہیں اس کو ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر دلیلیں پیش کی ہیں، دو دلیلیں۔ پہلی دلیل تو یہ پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی پیغمبر ہیں جو دیگر آپ سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، اور انہوں نے جو پیغام رسالت پیش کیا تھا، توحید کا مسئلہ انہوں نے بھی پیش کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ انہوں نے بھی پیش کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی مسئلے کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے انہوں نے درخواست پیش کی، دعا کی کہ اس شہر مکہ میں ایک ایسے رسول کو بھیج دیجئے جو ان کو تیرے احکام سنائے، تیرا دین سکھائے اور ان کے ظاہر اور باطن کا تذکرہ کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ میں یہ ساری چیزیں موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر جو باتیں مذکور تھی وہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، تو پھر جو ہے نا یہ انہوں نے پھر بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ تم اگر ملت ابراہیم کے سچے دعوے دار ہو تو پھر اس پیغمبر کو بھی مان لو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے نتیجے میں مبعوث ہوئے ہیں اور اللہ نے جو ہے ان کو بھیجا ہے۔ اور دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس طریقے سے اس سلسلے کے جتنے بھی باقی پیغمبر ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کے سب وہ اللہ کی وحدانیت